بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں امام مہدی کی صفات بیان کروں گی۔ امام مہدی کی صفات کے بارے میں حدیث کریم میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلافات واقع ہوگا۔ اس وقت اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ کی طرف چھپ کر کوچ کر جائیں گے۔ اہل مکہ سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور انہیں اپنا امیر بنانا چاہیں گے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ آخر کار حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے گی۔ بعد میں ملک شام سے ان کے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مقام بیضاء پر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ جب لوگ ایسا دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور عراق کے لشکر حاضر ہو کر ان کی بیعت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ قریش سے ایک آدمی کو کھڑا کرے گا جو بنی کلب کا بھائی ہوگا۔ وہ ایک لشکر بھیجے گا جس پر مہدی فتح پائیں گے۔ بنی کلب کی فوج یہی ہوگی۔ اس پر افسوس ہے جو بنی کلب کے مال غنیمت میں شامل نہ ہوا۔ پھر مال تقسیم کر دیا جائے گا اور لوگوں میں تمہارے نبی کی سنت رائج کر دی جائے گی۔ اسلام اپنا غلبہ ظاہر کرے گا۔ وہ امام مہدی 7 سال رہنے کے بعد وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4286۔ امام مہدی کے ظہور سے قبل کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، جیسے محمد بن علی سے روایت ہے کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور سے پہلے 2 نشانیاں ایسی ظاہر ہوں گی جو کہ زمین اور آسمان کی پیدائش سے لے کر اب تک ظہور نہیں ہوئی ہیں۔ اول یہ کہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اسی ماہ کے نصف میں سورج کو بھی گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان پیدا فرمائے ہیں، چاند سورج کو اس طرح کا گرہن کبھی نہیں لگا۔ نشانی نمبر 2 میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ولید کہتے ہیں کہ مجھے ام شریک رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی گئی ہے کہ مہدی کے نکلنے سے پہلے رمضان کے مہینے میں 2 دفعہ سورج کو گرہن لگے گا۔ نمبر 3، حضرت ولید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے کعب رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ ظہور مہدی سے پہلے مشرق سے ایک ایسا ستارہ نکلے گا جس کی کئی دمیں ہوں گی۔ نمبر 4، حضرت ولید سے ہی روایت ہے کہ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک ستارہ نکلے گا۔ وہ ایسا ستارہ ہے جو مشرق سے نکلے گا اور زمین والوں کے لیے ایسی روشنی کرے گا جیسے 14ویں رات کے چاند کی روشنی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عنقریب ایک فتنہ ہوگا، لوگ ایک ساتھ نماز پڑھیں گے، ایک ساتھ حج کریں گے، ایک ساتھ عرفہ جائیں گے، ایک ساتھ قربانی کریں گے، لیکن ان میں کتے کے کاٹے جیسی دیوانگی پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے۔ اتنی زیادہ خون ریزی ہوگی کہ عقبہ تک خون بہہ جائے گا، یہاں تک کہ بری ہونے والا سمجھے گا کہ اس کی علیحدگی اسے نفع نہیں پہنچائے گی۔ پھر وہ ایک نوجوان آدمی کو مجبور کریں گے جو اپنی پیٹھ کو رکن سے لگائے ہوئے ہوگا، ان کے اعضاء کانپ رہے ہوں گے، وہ زمین میں مہدی کہلاتا ہوگا، وہ آسمان میں بھی وہی مہدی ہوگا، تو جو شخص ان کو پائے وہ ان کی اتباع کرے۔ مہدی کے ظہور سے پہلے پرندے بھی خوشی منائیں گے۔ اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ایک شخص ہے، ان کا رنگ عربوں کے رنگ کی طرح ہوگا اور جسم اسرائیلیوں جیسا ہوگا۔ ان کے داہنے رخسار پر ایک تل ہوگا جو روشن ستارے کی طرح ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسا ہی بھریں گے جیسا کہ زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ ان کے دور خلافت میں زمین اور آسمان والے سب ان سے خوش ہوں گے، حتیٰ کہ فضا میں پرواز پرندے بھی ان سے خوش ہوں گے۔ حضرت طلحہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا فتنہ برپا ہوگا جس کے ایک طرف سکون ہوگا تو دوسری طرف ہنگامہ ہوگا۔ اس وقت آسمان سے ندا آئے گی، خبردار، تمہارا امیر فلاں شخص ہے۔ حضرت مہدی امامہ پہننے والے ہوں گے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، مہدی نکلیں گے اس حال میں کہ ان کے سر پر ایک امامہ ہوگا جس پر ایک منادی ہوگا جو پکار رہا ہوگا، یہ مہدی اللہ کے خلیفہ ہیں، تم ان کی اتباع کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
مہدی ایک گاؤں سے ظاہر ہوں گے جس کو قرا کہا جاتا ہے۔ ان کے سر پر ایک امامہ ہوگا جس کے ایک طرف سے ایک غیبی منادی یہ ندا لگائے گا، لوگو سنو، یہ مہدی ہیں، ان کی اتباع کرو۔ اہل بدر امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ اس سلسلے میں احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان مقام بدر کے رہنے والے چند لوگ ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اہل عراق کی جماعتیں اور شام کے ابدال آئیں گے۔ اس کے بعد اہل شام کا ایک لشکر ان سے لڑنے کے لیے نکلے گا، یہاں تک کہ وہ مقام بدر پر ہوں گے تو ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ پھر ان سے لڑنے کے لیے قریش کا ایک آدمی نکلے گا جس کے ماموں کلب کے ہوں گے، ان کی جنگ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے گا تو محروم وہی ہوگا جو کلب کی غنیمت سے محروم رہا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں میں نا امیدی پھیل جانے کے بعد مہدی کو بھیجے گا، یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ کوئی مہدی نہیں آئے گا۔ ان کے انصار و مددگار اہل شام کے کچھ لوگ ہوں گے جن کی تعداد 315 آدمی یعنی اصحاب بدر کی تعداد کے قریب ہوگی۔ وہ ملک شام سے ان کے پاس آئیں گے اور انہیں مکہ معظمہ کے ایک مرکزی گھر کے ایک گھر میں پا لیں گے، وہاں سے انہیں صفا کے مقام پر لائیں گے، پھر ان کی ناگواری کے باوجود ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ ان کو 2 رکعتیں سفر والی نماز پڑھائیں گے، پھر مقام ابراہیم پر جائیں گے، منبر پر چڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی القعدہ میں قبائل آپس میں، یہ حدیث حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مہدی کے ساتھی بہترین لوگ ہوں گے، ان کے مددگار اور ان سے بیعت کرنے والے کوفہ اور بصرہ اور یمن اور شام کے ابدال ہوں گے۔ اگلے حصے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے اور پچھلے حصے پر حضرت میکائیل علیہ السلام۔ حضرت میکائیل بعد میں واپس چلے جائیں گے اور مہدی مخلوق میں محبوب ہوں گے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اندھے فتنوں کو بچا دے گا اور زمین پر امن ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک عورت 5 عورتوں کے ساتھ حج کرے گی جن کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا، وہ اللہ کے سوا کسی اور چیز سے نہ ڈریں گی، زمین اپنی پیداوار کو، آسمان اپنی برکت کو ظاہر کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مہدی کے ہاتھ پر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی، وہ نہ کسی سونے والے کو جگائیں گے اور نہ ہی کسی کا خون بہائیں گے۔ لوگوں کو ان سے بیعت کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا بلکہ لوگ خود ہی ان سے بیعت کریں گے۔ اس وقت دنیا کی تباہی اور بربادی اور ہر وقت قتل و غارت، افراتفری کے باوجود امام مہدی کی بیعت اتنے سکون اور اطمینان سے اور اس شان و وقار سے ہوگی کہ بیت اللہ میں کسی حاجی و عامر کو کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں ایک فتنہ ہوگا جو لوگوں میں اس طرح رچ بس جائے گا جیسے سونا اپنے معدن میں حل ہو جاتا ہے، لہٰذا تم لوگ اہل شام کو گالی نہ دو کیونکہ ان میں ابدال بھی ہیں، لیکن ان کے بروں کو گالی دو، عنقریب اہل شام پر زوردار بارش برسائی جائے گی جو ان کی جماعت کو متفرق کر دے گی۔